ہے مدد کے منتظر۔ تو کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ معصوم سا بچہ مسجد کی ایک طرف بیٹھے بڑے انہماک سے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے نہ جانے کیا مانگ رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ خوشو تو عمر کے آخری حصے میں بھی کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ نے اس کی جھولی میں ابھی سے ڈال دیا تھا۔ جی ہاں، لباس دیون زدہ تھا مگر نہایت صاف ستھرا۔ اس کے ننھے ننھے گال آنسو سے بھیگ چکے تھے۔ بہت سے لوگ اس کی طرف متوجہ تھے مگر وہ بالکل بے خبر اپنے رب سے باتوں میں لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اٹھا، میں نے بڑھ کر اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑا اور اسے پوچھا، کیا کیا مانگا اللہ سے؟ وہ بولا، میرے ابا فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے جنت مانگی ہے، ماں روتی رہتی ہے، ان کے لیے صبر مانگا ہے، اور میری بہن ماں سے چیزیں مانگتی ہے تو اس کے لیے پیسے مانگے ہیں۔ میں نے اس سے ایک فطری سا سوال پوچھا، تم اسکول جاتے ہو؟ اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ ہاں میں اسکول جاتا ہوں۔ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ اس کے صاحب میں کلاس میں نہیں پڑھتا بلکہ میری ماں مجھے چنے بھون کے دیتی ہے تو وہ میں اسکول کے بچوں کو بیچنے جاتا ہوں۔ بہت سارے بچے میرے سے چنے خریدتے ہیں، صاحب ہمارا یہی دھندا ہے۔ وہ بول رہا تھا اور میں سوچتا چلا جا رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ اتنی سی عمر میں یہ باتیں، مگر شاید وقت استاد بن جائے تو عمر کہاں دیکھتا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ میری روح میں اتر رہا تھا۔ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہ جانے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس سے یہ سوال کیا۔ وہ بولا، پتہ نہیں، ماں کہتی ہے غریب کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، سب غریب سے رشتے ہٹا لیتے ہیں۔ ماں جھوٹ بولتی ہے نا انکل؟ پر مجھے لگتا ہے ماں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، صرف جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو تب جھوٹ بولتی ہے۔ جب ہمیں کھاتے ہوئے دیکھتی ہے تو میں کہتا ہوں، ماں تم بھی کھانا کھاؤ نا، تو وہ کہنے لگتی ہے کہ نہیں، میں نے تو کھانا کھا لیا ہے۔ تو اس وقت لگتا ہے کہ وہ شاید جھوٹ بول رہی ہے۔ میں فوراً بولا، بیٹا اگر تمہارے گھر کا خرچہ مل جائے تو کیا تم پڑھو گے؟ وہ جھٹ سے بولا، نہیں صاحب، میں بالکل بھی نہیں پڑھوں گا۔ مگر کیوں؟ پڑھنے والے غریبوں سے نفرت کرتے ہیں انکل، ہمیں کسی پڑھے لکھے نے کبھی نہیں دیکھا، چپ کر کے قریب سے گزر جاتے ہیں۔ میں اس کی یہ بات سن کے حیران بھی تھا اور شرمندہ بھی۔ صاحب میں روز اسی مسجد میں آتا ہوں، کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ سب جو نماز پڑھ کے یہاں سے جا رہے ہیں، یہ سب میرے ابا کو جانتے ہیں، مگر پھر بھی ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ یہ کہنا تھا کہ بچہ زاروں قطار رونے لگا۔ وہ روتے روتے بولا، انکل جب باپ مر جائے نا تو پتہ نہیں کیوں سب لوگ اجنبی سے ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ بول رہا تھا اور میرے دماغ پہ اس کی باتیں تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ میرے پاس بچے کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں یہ سوچتے ہوئے گھر پہنچا کہ نہ جانے کتنے ہی معصوم بچے اپنی حسرتیں لیے اپنے ذہنوں اور دلوں کو زخمی کیے ہوئے ہیں۔ خدارا، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ آپ کے آس پاس اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں، ان کے بچوں کے اندر یہ احساس کمتری ڈیولپ نہ ہونے دیں۔ ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیے۔ اگر ان کی پرورش نہیں کر سکتے، خرچہ نہیں اٹھا سکتے، تو ایٹ لیسٹ ان کے اسکول کی رسپانسبلٹی تو آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے اس رمضان آپ لوگ کسی ایک بچے کی اسکول کی رسپانسبلٹی اٹھائیے، تاکہ میدان حشر میں ہم سے جب سوال پوچھے جائیں تو شاید وہی بچہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ بہت شکریہ۔